اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ ہستی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ذات کو نہ بناتا تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی ذات کو تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات نام کی کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی شجر و حجر، چاند، ستارے، سورج، عرش و کرسی، زمین و آسمان، الغرض کچھ بھی موجود نہ تھا، اس وقت ایک سچی ذات موجود تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی مخلوق خدا کو خدا کہنے والی موجود نہ تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نور سے اس پاک نور کو پیدا فرمایا جن کو آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور اسی نور محمد نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے پیارے رب اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اسی نوری محمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی، اور پھر یہ نوری محمدی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام انبیاء کرام تک پہنچا، اور پھر آخر کار 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں یہ نور والضحیٰ کے چہرے والا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ پیارے دوستو، آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کس طرح کلام فرمایا کرتا تھا، اور حضور اکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوا کرتی تھی، اور وحی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کس طرح ہوتی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں فرمایا، ایک ہی دفعہ پورا قرآن پاک نازل کیوں نہیں فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کس طرح اور کون سی نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وحی وہ کلام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص پیغمبروں سے فرماتا ہے۔ اس کلام کو سننا عام انسان کے بس کی بات نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں وہ اس کلام کو سن سکے۔ پیارے دوستو، جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کا دل دنیا سے اکتانے لگا اور آپ تنہائی میں رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کام کاج چھوڑ کر کئی دن غار حرا میں رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ حضور اکرم رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کو سچ ہو جاتا۔ اسی طرح حضور اکرم دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے لگے اور غار حرا میں رہنے لگے۔ یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں تھیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد سے عرض کرنے لگے کہ اے محمد پڑھو، تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد کو اپنے بازو میں لے کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازو میں لیا اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی حضرت محمد کو اپنے بازو میں دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ کیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ محسوس ہونے لگا کہ کوئی پیغام میرے جسم میں اتر رہا ہے۔ اس وقت قرآن پاک کی پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ اور اچانک سے ہوا تھا۔
اس وحی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کے جسم مبارک پر چادر اوڑھ دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار مبارک اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی بیان فرمایا۔ پیارے دوستو، پہلے جتنے بھی پیغمبر اترے ہیں ان پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی، لیکن حضرت محمد پر وحی نازل ہونے والی 6 طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ جیسا کہ ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا جیسا کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک کانپنے لگتے اور سانس مبارک رکنے لگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح گرنے لگتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وحی کی کیفیت اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی کے زور سے اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر وزن معلوم ہوا کہ مجھے لگا کہ جلد ہی میری ران کچل دی جائے گی۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو دوسروں کو بھی ہلکی ہلکی آوازیں محسوس ہوتی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے کے مبارک شہد کے مکھیوں کی بھن بھناٹ جیسی آوازیں محسوس ہوتی۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں اب ان 6 طریقوں کے جن کے ذریعے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔ حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حارث بن حشام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی سب سے سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے 1 گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے، تو پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتا ہے اور وہ مجھے پیغام سناتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ پر سخت بوجھ پڑ جاتا۔ پیارے دوستو، پہلی وحی کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی، اور وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ انسانی روپ کی شکل میں آتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتا، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ کا پیغام سناتے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل شکل میں حضور اکرم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے۔ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص پیغام لے کر آئے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آتے، یعنی جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح ویسا ہی ہو جاتا۔ اور وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بھی صورت میں آئے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں کوئی بات القا کر دیتے، یعنی کوئی بات ڈال دیتے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے۔ اور وحی کی چھٹی صورت جو کہ سب سے پیاری صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرماتا اور وحی فرماتا، جیسا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔
جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں فرمایا، ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں فرما دیا؟ یاد رہے یہی سوال مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات مبارکہ بھی نازل فرمائی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ فرقان کی آیات نمبر 32 اور 33 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اے محبوب، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کوئی لوگ تمہارے پاس انوکھی بات لے کر آتے ہیں اور ہم اسے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ تمہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ اگر قرآن پاک پورا نازل ہو جاتا تو قرآن پاک کے تمام احکامات اسی دن سے شروع ہو جاتے، جن پر ایک طرز سے عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ روز مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش ہو جاتا، آپ مصیبت کو بھول جاتے اور آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی، اور جس کی وجہ سے آپ کے دل کو یہ تسلی بھی ملتی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور واقعات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات کا نزول اس وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا جس وقت وہ واقعات پیش آئے، لہٰذا اس لیے اللہ